يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین، پروگرام رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں حیدرآباد نیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے. جی ناظرین، آج 12 رمضان مبارک ہے. 12 رمضان ہے، 12واں روزہ ہے اور عظمت رحمت و برکت والا مہینہ ہے. اور ناظرین، آپ کو جیسے کہ پتہ ہوگا یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اور اے قاضی بلڈر، حسین احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بابا گروپ آف کمپنیز اور حسین مارکیٹنگ نے. ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آج 12واں روزہ ہو گیا، 12واں رمضان ہے. آپ نے 11 رمضان کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے تو یوٹیوب فیس بک پر کمنٹس دینا، شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے درمیان علماء اکرام بھی موجود ہوتے ہیں، سماجی دینی شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ثناخان مصطفیٰ بھی موجود ہوتے ہیں. آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں، علامہ صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین قادری صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی شفقتوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ماشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اور ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور صنخواہ خوش اعلان صنخواہ، اور میں بڑے شوق سے سنتا ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. جب بھی ان کو مدعو کیا جاتا ہے تو ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ ان کو، ان کے والدین کو سلامتی عطا فرمائے. میری مراد جناب برہان شیخ صاحب. برہان صاحب السلام علیکم. برہان صاحب خیریت سے ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ناظرین، ہم نے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز آپ کو پتہ ہے، روزانہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ وہاں بیٹھے اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے تھے. ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت علامہ صاحب موجود ہیں تو انشاءاللہ 3 آیتیں انشاءاللہ علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بابرکت بزم کا آغاز فرمائیں اور 3 آیت مبارکہ کا جو ہے تلاوت کر اس بزم کا آغاز فرمائیں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ صاحب. ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی ہمیں تلاوت بھی سن. ناظرین، رمضان کریم ایسا ہوتا ہے، لوگ جو قرآن پاک ہوتا ہے وہ طاقتوں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں بہت ساری مٹی جم جاتی ہے. کب نکالتے ہیں؟ جب رمضان آتا ہے. نہ ایسا نہیں کرنا. ہم نے تو قرآن کریم فرقان حمید کو پورے 12 مہینوں پڑھنا ہے، اس کی برکتیں بھی سمیٹنی ہیں. جی ناظرین، برہان شیخ موجود ہیں، سرکار کے ثناخواہ موجود ہوں اور سرکار کی نعت نہ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو آئیے مل کے سنتے ہیں برہان شیخ صاحب سے نعت شریف کا نذرانہ. برہان شیخ صاحب بہت خوبصورت سی نعت شریف سنا دیجیے ہمیں 4 اشعار. ایک بار مل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے جناب برہان شیخ صاحب نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائے تھے. ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے وقفے کا. جب وقفے سے ہم واپسی آئیں گے تو ہمارے ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نئے مہمان. تو ناظرین چھوٹے سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल.
बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद फोन नंबर 0317388986 AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my place. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद पेश करते हैं आपको करम रमज़ान खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से आपका मेज़बान साहिब हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी। नाज़रीन, ये खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है AA काजी बिल्डर्स और हाजी रबली बनाने वाले स्टेला कॉस्मेटिक्स, बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी, हुसैन मार्केटिंग, शारजा कुकिंग ऑयल बनाने वाले। ये नाज़रीन, हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन करा है। मेहमान के बारे में बताने से पहले मैं एक बात तो आपको बता दूँ। कौन मेहमान? ऐसे मेहमान हैं कि जिन्होंने जो है आगाज़ से लेकर और अब तक माशाल्लाह दीन की खिदमत की है और दीनी मामले में देख लें, समाजी मामले में देखें, मजहबी मामले में देखें, हर मामले में माशाल्लाह खिदमत माशाल्लाह पेश की है। चाहे वो महफिल का शोबा हो, चाहे वो दीन का शोबा हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का शोबा हो, चाहे मखलूक खुदा की खिदमत का शोबा हो, कोई शोबा खाली नहीं छोड़ा। हर शोबे में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेरी मुराद सैयद नियाज़ अली शाह साहब। नियाज़ अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह साहब खैरियत से हैं? माशाल्लाह शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपको मैं हैदराबाद न्यूज़ और करम रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम की जानिब से खुशामदीद पेश करता हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त अता फरमाया। नाज़रीन,
جیسے کہ آپ کے علم میں ہو کہ آج 12 رمضان کریم ہے، 12 رمضان المبارک کی خوبصورت سی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نیاز علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے خدمات کے بارے میں ہی پوچھیں گے۔ اس سے قبل ماشاءاللہ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے، اس کو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جزاک اللہ۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق زکوٰۃ سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی، سن 2 ہجری سے، اور قبل روزوں کی فرضیت سے پہلے زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ اچھا ٹھیک۔ تو اسی لیے جو ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، یعنی ان لوگوں پہ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب اگر ان کے اوپر احکامات ہو جائیں، یعنی وہ صاحب استطاعت ہیں اور ان پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس کی فرضیت کا انکار وہ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں روزوں سے پہلے زکوٰۃ فرض۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم فرقان حمید میں کتنی بار آیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم قرآن کریم فرقان مجید میں دیکھیں جب بھی آیا، علماء نے یہ کئی مقامات پر اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے، کئی مستند کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کا حکم بار بار کم و بیش 32 مقامات قرآن کریم کے اندر آیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو۔ 32 مقامات پر قرآن کریم فرقان مجید کے اندر یہ حکم کم و بیش موجود ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ سید نیاز علی شاہ صاحب، آپ ماشاء اللہ اپنی خدمات کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ سے نیاز علی شاہ صاحب ماشاء اللہ ہر سال آپ 11ویں شریف کا ایک اپنے ہال جو گھر میں چھت پہ بنا رکھا ہے، جس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حال سے منسلک کر رکھا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ کس طرح محفل کا ایک ذوق بنا، اور ماشاءاللہ میں تو بہت چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، تو جب جایا کرتا تھا دیکھتا تھا ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام ماشاءاللہ روڈ پہ سجے۔ اس حوالے سے ان کو بتائیں کہ کس طرح شوق کیا ترتیب بنی ماشاءاللہ؟ اپنے علاقے میں انجمن نوجوان نواز کے ہم پروگرام کراتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے نسبت تھی صاحب سے پروگرام ہوتے تھے، اس کے بعد ہمارے پروگرام ہوتا تھا۔ بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ماشاء اللہ وہ ایک جہاں ایک شعبہ مذہبی شعبہ ہوا، اس کے علاوہ آپ نے ماشاء اللہ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل اور اس کے علاوہ دستکاری سینٹر وغیرہ، اس حوالے سے بھی بتائیں، یہ بھی ماشاء اللہ آپ کا ایک بڑی خدمات ہے۔ ہم آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے، لوگ صرف سید نیاز علی شاہ کو ویسے اوپری طور پہ جانتے ہیں، ویسے اور آپ کی خدمات کو ماشاءاللہ میں تو شروع سے چھوٹے سے لے کر اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہوں، آپ کی خدمات دیکھتا تو آپ خدمات کے حوالے سے بھی بتائیں۔ الشفا چیریٹیبل ڈسپینسری قائم کی تھی، اس میں جو ہے بہت معمولی فیس پر بہت اچھے جی بالکل اور سرجن ہم نے ہیلپ کی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو خدمات کی۔ ٹیوشن سینٹر نے قائم کیا تھا، مدرسہ قائم کیا، جی بالکل سینٹر قائم کیا، صحیح اس حوالے سے لوگوں کی خدمت صحیح ماشاء اللہ۔ اور ماشاء اللہ آپ کو تو ماشاء اللہ ویسے بھی مذہبی حوالے سے ماشاء اللہ کا کردار ظاہر سی بات ہے کہ انجمن نوجوان احترام ہو گئی۔ جی عبد القادر صاحب مرحوم جو ہے وہ انتقال فرما گئے، تو ان کے بعد جو ہے پھر وہ شعبہ سارا میرے پاس۔ جی بالکل یہ بات حقیقت ہے۔ تو اب جو گھر پر جو محفل کراتے ہال بنایا جی بالکل جی بالکل اسی میں پروگرام ہوتے ہیں، 3-4 پروگرام جو کراتے ہیں۔ جی بالکل ماشاء اللہ، جی بالکل الحمدللہ ہر سال ماشاء اللہ اس فقیر کی حاضری رہتی ہے، اور یہ جس طرح آج یہاں میں میزبان ہوں اپنے اس چینل کا، وہاں پر بھی الحمدللہ میزبانی اور مہمانی سب کچھ اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ کریم مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب حمزہ میڈیکل سینٹر ماشاءاللہ اور بڑی ترقیاں کر رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا ایک لطیف آباد کے اندر ایک نام ہے حمزہ میڈیکل سینٹر، آپ اس کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ سب جو ہے حمزہ میڈیکل سینٹر کا نام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے ڈاکٹر تعلیم نیازی صاحب جو ہے جی بالکل تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے، اور ڈاکٹر عبدالعزیز خان پٹھان صاحب بھی بہت تعاون کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر ہیں اور خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں، وہ خدمت کے حوالے سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اپنا سید نیاز علی شاہ صاحب میں آپ ماشاءاللہ آپ کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کی روٹین ایک بہت اچھی ہے۔ آج کل ویسے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی ایک کاروبار کے حوالے سے کچھ ہے، مگر جو کاروبار آپ کا جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کاروبار میں لوگ باغ قرآن کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز کو، مگر میں نے آپ کی بات دیکھی ماشاءاللہ آپ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ صبح جب اٹھتے تو اس حوالے سے میرے کو بتائیں، کیونکہ اکثر جب کبھی آپ کو
بلوایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ بھائی وہ قرآن کریم فرقان حمید. تو یہ ماشاء اللہ صبح لوگوں کو پتہ تو لگے کہ ماشاء اللہ صبح جی جی کیا بات ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھائی قرآن کریم فرقان حمید بھی پڑھنا چاہیے. اب یہ تھوڑی کہ کوئی حاجی ہو گیا اور کیا نام ہے نام کا حاجی, نہیں بھائی نماز بھی پڑھیں, قرآن پاک بھی پڑھیں, اپنے رب کو بھی راضی کریں, مخلوق خدا کو بھی راضی کریں, والدین کو بھی راضی کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کے آگے وابلہ مچاتے ہیں, ہاں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ بانٹ دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور گھر پہ آؤ تو گھر پہ اماں ابا کی جو ہے وہ عزت نہیں کرتے. نہ ان کی وجہ سے تو سب کچھ ہے. ارے والدین نعمت ہیں, والدین دولت ہیں, ماں باپ شہرت ہیں. اگر ان کی دعا لوگے دولت ملے گی, ان کی دعا لوگے نعمت ملے گی, ان کی دعا لوگے عظمت ملے گی. ارے ان کی دعا لوگے تو بار بار مکہ مدینے بھی تم چلے جاؤ گے. تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ نیاز علی شاہ صاحب اور ہمارے کچھ ایسے پروگراموں میں بہت سارے گیسٹ ہیں جن کے پیچھے کیا ہاتھ تھا کہ والدین نے دعا کی, کوئی غوثیہ حال کا مالک بن گیا, کوئی غوثیہ حال کی محفلیں کرانے لگا, کوئی چشتی حال والوں کی محفلیں کرانے لگا, اور آج علامہ غلام حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بھی بہت ساری دعائیں والدین کی شامل ہیں. تو بھائی ہم لوگ جو اتنے اس منصب پہ بیٹھے ہیں, ہم سب کے پیچھے ہمارے والدین کا ہاتھ ہے. علامہ صاحب میں نے ٹھیک کہا, جی سید نیاز علی شاہ صاحب, ہم تینوں کے پیچھے, اور یہ ہماری جو پوری ٹیم ٹرانسمیشن کر رہی ہے کریم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز, ہم جتنی بھی پوری ٹیم ہے سب کے ساتھ والدین کی دعائیں شامل ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جی علامہ صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے اس کے بارے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے, یقیناً زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے, اور شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ایک لفظ یا ایک صورت یا ایک آیت کا بھی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح علماء نے جو حکم اس پر لگایا ہے مفتیان اکرام نے کہ زکوٰۃ کی اگر فرضیت کا کوئی بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہ رہے گا, کافر ہو جائے گا, کیونکہ یہ قرآن سے اس کا حکم ثابت ہے, اس کی فرضیت ثابت ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ خواجہ چشتی حال ماشاءاللہ بنا رکھا ہے, تو انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی بخیر رکھی تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم مدعو فرمائیں گے آئندہ سال اللہ پاک نے زندگی. تو چشتی حال والے بیٹھے ہوں اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو تو بات مزہ نہیں آتا. کہ تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا بھक्त سوار دو میرے خواجہ, سب کو نواز دو میرے خواجہ, سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی باتیں ہیں, تیری ایک نگاہ کی باتیں ہیں, میری زندگی کا سوال ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے, وہ بہارے چشتے کپول ہے, وہ بہارے گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے. ہمیں خواجہ اپنا بنا لیا, ہمیں دو جگہ سے چھڑا دیا, تیرا دست جو دو دراز ہے, تو بڑا غریب نواز ہے. جی ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. بہت ساری گفتگو ہوں گی, ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی موجود ہیں, سید نیاز علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, دیکھتے رہیے کریم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے
اور کیا تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स योर ड्रीम लाइफस्टाइल बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद फोन नंबर 0317388986 AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my first. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05 mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کریں میں رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ ناظرین 12 رمضان الکریم ہے، 12 رمضان شریف کا اور 12 روزہ الحمدللہ یہ 12 روزہ آج ہم نے رکھا ہے۔ اللہ کریم سب کا روزہ رکھنا، عبادت کرنا، نماز تراویح وغیرہ پڑھنا، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ علامہ غلام حسین قادری صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ بڑے شفیق، اور دونوں ہی ماشاءاللہ جو میرے آج کے گیسٹ ہیں نا، دونوں میرے بڑے شفیق ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ ان کو دراز عمر دراز بیل خیر عطا فرمائے۔ سید نیاز علی شاہ صاحب علامہ صاحب کو، علامہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کسی سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
کیا کسی سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غیر سید اور ایک ہے سید. غیر سید شریعت مطہرہ کے اندر اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے اگر زکوٰۃ اس پر واجب ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. صحیح. مگر سید کا احکام یہاں پر کچھ مختلف ہے. اچھا. کہ غیر سید تو مال نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دے گا اور مال نہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ لے گا اور مال ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دے گا. مگر جو سید ہوگا وہ اگر اس کے پاس مال ہے یعنی وہ صاحب استطاعت ہے تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں وہ زکوٰۃ دے گا. اور اگر وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی یعنی وہ اس پر صاحب استطاعت نہیں ہے, اس پر احکام نہیں لگتا زکوٰۃ دینے کا, تو اس صورت میں اگر وہ فاقہ کشی کے عالم میں بھی ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے گا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سید کو زکوٰۃ لینے کا حکم کیوں نہیں فرمایا, شریعت میں یہ کیوں نہیں ہے احکام؟ تو جناب سید آل رسول ہیں اور زکوٰۃ کا مال آل رسول اس لیے نہیں کھاتے کہیں حضور کی بارگاہ اقدس میں کوئی تنقید نہ کرے کہ حضور نے اپنی آل کو زکوٰۃ کا مال کھلایا. کیا بات ہے. اور دوسری وجہ یہ یہاں پر بیان کروں گا کہ قربان جائیں آل رسول اللہ علیہ السلام کی شان تو بہت زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے. ایک غیر سید تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بلکہ ہم تو آل رسول جیسے بھی نہیں, کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھاتے اور اگر ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کھائیں گے. اس لیے تو میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سرکار کے حال کی بات ہو رہی تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آقا 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 مدنی آقا مدنی آقا. تو ناظرین ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ یہ سوال جو ہے وہ تو بہت اچھے بہترین انداز سے سوال کا جو ہے جواب دیا. شاہ صاحب میں آپ کی طرف بات کروں, شاہ صاحب کس طرح گزارتے ہیں ماشاءاللہ آپ روزہ, اس حوالے سے تو ذرا بتائیں نا ماشاءاللہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ ہر رمضان المبارک میں ہر آدمی کی جو ہے تمام جو 11 ماہ مصروفیات ہوتی ہیں وہ سب چینج ہو جاتی ہیں. جی بالکل صحیح. اسی حوالے سے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ صبح پھر فجر کی نماز ماشاءاللہ ساری چینج ہو جاتی ہے. صحیح بالکل. اچھا ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب ماشاءاللہ میرے علم میں بھی ہے, مجھے پتہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک انجمن اہل سادات پاکستان اس کو بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں یہ انجمن اہل سادات پاکستان آپ نے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ تمام کو لے کر آ گئے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیں ماشاءاللہ کہ سید انجمن اہل سادات جو ہے اس میں 20 سال میں جب سکتے ہیں. جی بالکل ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں آپ کی. شروع سے جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا اور فلاحی مقصد تھا. جی بالکل فلاحی مقصد تھا اور اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. صحیح. تو ابھی بھی ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. اور حضرت قطب زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ماشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ محفل بھی بڑی نسبت میں تھے. جی بالکل صحیح ہے بالکل. اور ہماری بھی جو ہے انڈیا کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہماری گدی ہے, گدی نشین ہے ہم لوگ جو ہے. اچھا گدن شاہ یہ غزنہ پٹی شاہ جو ہے اور معروف جو ہے وہ غازی گدن شاہ. غازی گدن شاہ تجارے والے. جی ہاں وہ آپ کے نام کے اندر اکثر ہم نے پمفلیٹوں میں دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے آگے القابات لگا تو ہے غازی گدن تجارے والے, یہ لکھا ہوا اسی نسبت سے وہ. جی بالکل کہتے ہیں نا کہ علامہ صاحب کے نسبت سے تیری میرا زمانے میں بھرم ہے, میرے یہ مرشد تیرا کیسا یہ انداز کرم, میرے مرشد تیرا کیسا یہ انداز کرم ہے. ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کے پیچھے جاتے رہیں اور پیر صاحب, اور ایسے بھی آج کل پیر صاحب پیر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا سب چھوڑ دو, نماز بھی چھوڑ دو, سب کچھ آ جاؤ, پیسے دیتے رہو, اپنا جو ہے اپنا گلہ بھرتے. نہ ارے بھائی والدین
والدین کو آپ لیں گے. آج میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شروع میں بھی میں نے والدین کی بات کی. والدین سے اگر آپ راضی ہوں گے, کامل پیر کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کامل پیر ہوگا تو پہلے وہ پوچھے گا کہ والدین کی اجازت ہے, اگر اجازت ہے تو پھر وہ آپ کو بلائے گا. اگر کوئی ہوا پیر تو وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ تو کیا نام ہے اپنی اجازت لے, وہ پھر کہے گا نہیں آ جا تو پیسے دینے. تو کامل پیر کے پاس جاؤ تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو. جب والدین ہی راضی نہیں تو پھر کیا. یقین جانے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کرا اس سے پاک پتن کے بابا فرید الدین بھی راضی ہوں گے. جس نے اپنے والدین کو راضی کرا اس سے اجمیر والے خواجہ بھی راضی ہوں گے, اور جس نے اپنے والدین کو راضی کرا اس سے بغداد والے غوث اعظم بھی راضی ہوں گے, اور جس نے اپنے والدین کو راضی کرا اس سے بریلی کے تاجدار بھی راضی ہوں گے. ارے جس نے اپنے والدین کو راضی کرا اس سے پنجتن پاک بھی راضی ہوگی. جس سے یہ سب راضی اس سے رب راضی, اور جس سے رب راضی تو پھر اس سے سب راضی, اور جس سے رب راضی اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں علامہ صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا, کیا زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے تھے؟ سوال بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آ رہے ہیں. میں کیا کہوں اس میں, ہمارے ویورز ماشاءاللہ جو سوال کر رہے ہیں آپ کا کوئی نبی کریم علیہ السلام زکوٰۃ لیتے تھے؟ جی جی. دیکھیں میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ ایک غیر سید یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں سید جیسا, صحیح, اور ایک سید وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں سید تو ہوں, آل رسول تو ہوں, مگر میرا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ علیہ السلام جیسا نہیں. صحیح, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام آل سید سے بھی زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہیں, اور ذات مصطفیٰ کے حکم کے ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جو شریعت کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نہ زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ لیتے تھے. صحیح. اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. صحیح. حضور کریم علیہ السلام زکوٰۃ کا مال اور صدقے کا مال قبول نہیں فرماتے تھے. زکوٰۃ اور صدقہ نبی کریم علیہ السلام غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور جو صاحب استطاعت نہیں تھے ان لوگوں میں تقسیم فرماتے, بلکہ نہ حضور نے اپنے لیے زکوٰۃ کبھی لی, نہ کبھی اپنی آل کے لیے لی. اور شریعت کا قانون بھی یہ ہے کہ آل رسول کو زکوٰۃ اس لیے نہ دو کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود نہ زکوٰۃ لی نہ اپنی آل کو کھلائی. اب حضور زکوٰۃ دیتے کسے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نہ زکوٰۃ لیتے تھے اور نہ دیتے. سید تو زکوٰۃ دے گا اگر صاحب استطاعت ہے, اور مگر آل رسول علیہ السلام تو دے گی, مگر حضور علیہ السلام نہیں دیں گے. صحیح. اس کا ایک بہت سمپل ہی قانون ہے کہ حضور زکوٰۃ دیں کسے, حضور زکوٰۃ دیں کسے. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عام آدمی بھی جب دے گا نہ وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے, کیونکہ ماں باپ کی اولاد ہے, اور باپ کا بیٹا باپ کی اولاد سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک باپ کی ہوتی ہے. اسی طرح ایک آقا اپنے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر کوئی زر خرید غلام ہے تو غلام سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آقا کا ہے, کیونکہ اس نے خریدا ہے. اس کے تن پہ جو کپڑا ہے وہ بھی اس کے آقا کا ہے, اس کے تن پہ جو کپڑا, اس کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی آقا کا ہے. صحیح ہے. تو اب سوچیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام زکوٰۃ دے کسے؟ واہ کیا بات ہے کہ آقا زکوٰۃ غلام کو دے ہی نہیں سکتا, اور پوری کائنات کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں سب حضور کے غلام ہیں. اور جو کہے میں حضور کا غلام نہیں, شریعت کے مطابق وہ مسلمان ہے. اور جو حضور کا غلام ہے حضور اسے زکوٰۃ کیسے دیں کہ ادا ہی نہیں ہوگی. اگر صدیق اکبر کو دیکھے تو حضور کے غلام, فاروق اعظم کو دیکھیں تو حضور کے غلام, عثمان غنی کو دیکھیں تو حضور کے غلام, حضرت علی کو دیکھیں تو حضور کے غلام, حضرت زبیر کو دیکھیں تو حضور کے غلام, حضرت عبداللہ کو دیکھیں تو حضور کے غلام, حضرت بلال کو دیکھیں تو حضور کے غلام, حضرت عبداللہ بن عوف کو دیکھیں, عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں تو حضور کے غلام. تو سارے صحابہ حضور کے غلام نہیں, پوری امت حضور کے غلام, اور جو حضور کا غلام نہیں وہ مسلمان نہیں. تو غیر مسلمان کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. مصطفیٰ کریم نہ زکوٰۃ لیتے تھے نہ. کیا بات ہے کہ ایسا بکا ہوا ہو خریدے گا کیا کوئی, ایسا بکا ہوا ہو خریدے گا کیا کوئی, ٹھپا لگا ہوا ہے نبی کا غلام ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں ہو, سرکار کا نوکر ہو کوئی
اب نہیں ہوں. سبحان اللہ، سبحان کیا بات کری علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز، بہت پیارے انداز میں انشاءاللہ ہمیں علامہ صاحب نے جوابوں سے نوازا. ماشاءاللہ ہمارے سوالوں کو، ہمارے ویورز کے سوالوں کو جوابات دیے. جی شاہ صاحب ماشاءاللہ کس طرح آپ سحر کے ساتھ ساتھ پھر افطار کا جب موقع آتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بتائیں ماشاءاللہ کیا ترتیبات ہوتی ہیں آپ کی، کیا ایک معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے بتائیں. اچھا صحیح، آپ کی باہر کی مصروفیات ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے شاہ صاحب. باہر کی مصروفیات بالکل پورا وہاں فیملی جو دیتے ہیں گھر میں جو روز عبادتوں کا جو ایک سسٹم وہ لے کے ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب آپ کی کیا کیسے ماشاء اللہ روزہ گزرتا ہے؟ آپ تو ماشاء اللہ 5 وقت نماز ادا کراتے ہوں گے، پھر آپ تو میں تقریباً مسجد میں ہی آپ کو سارا ماشاء اللہ پورا مہینہ رمضان شریف کا ہو جاتا ہوگا. جی علامہ صاحب اس بارے میں بتائیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے جی جی کہ وہ رمضان کی رحمتوں سے ہمیں نوازتا جی ہے. جی بے شک بے شک. میری بالخصوص روٹین یہ ہوتی ہے کہ بس ساری رات بھر تو سونا ہوتا نہیں ہے. جی یہ تو روٹین مطالعہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. تو سحری ہوتی ہے الحمدللہ، سحری کے بعد جو ہے بس تیاری کر کے نماز فجر کے لیے جاتے ہیں. نماز فجر کے لیے الحمدللہ میرے یہاں درس قرآن و درس حدیث کا سلسلہ ہے، تو کم و بیش 25 سے 30 منٹ درس قرآن یا درس حدیث الحمدللہ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد صلاۃ السلام، دعا وغیرہ. پھر یقیناً رمضان ہے تو وہ اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے سونا بھی نہیں ہوتا، اشراق چاش مل جاتی ہے، ماشاءاللہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سونا ہوتا ہے. تو رمضان یقیناً روزہ رکھ کے حضور کی حدیث کے مطابق سونے والے کے لیے بھی ثواب ہے. کیا بات تو پھر سو جاتے ہیں، ظہر میں اٹھتے ہیں، ظہر کے بعد الحمدللہ ظہر کی نماز کی تیاری کر کے نماز ظہر پڑھاتے ہیں. نماز ظہر کے بعد مدرسہ ہے الحمدللہ، مدرسے میں بچوں کو تعلیمات وغیرہ دے کر پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کی نماز. اور عصر کے بعد الحمدللہ میرے یہاں بحر شریعت کا درس ہوتا ہے شرعی مسائل کے حوالے سے. تو بھی الحمدللہ شرعی مسائل لوگوں کے لیے وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، پھر لوگ سوال جواب بھی کرتے ہیں، تو مغرب ہو جاتی ہے کم. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ کی ایک بزرگ سے نسبت ہے، نام میں نہیں بتا رہا، نام آپ خود ہی بتائیں. آپ کے محفل میں بھی تشریف لاتے ہیں اور ضعیف العمر ہیں علامہ صاحب وہ بزرگ، آپ ذرا بتائیں کہ کیا. جی جی بالکل، ہاں بالکل، بڑی عقیدت آپ کی ماشاء اللہ. کتنی آپ ماشاء اللہ عقیدت تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ماشاء اللہ شاہ صاحب کے حوالے سے کوئی بات بتائیں آپ نے. ایسا ہو گیا جب انجمن نوجوان کا اجلاس جب ہم چلا رہے تھے تو اس میں قرآن کرے تھے، اس میں وہ تشریف لاتے تھے، اس وقت سے اب تک آپ تشریف لا رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں بالکل، اللہ ان کو نازل دعا کرتے ہیں مولا جن کے بھی پیر و مرشد ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں اللہ ہمارے والدین کو تمام کو صحت و شفا عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. شاہ صاحب آپ کی بڑی نوازش، آپ تشریف لائیں. ناظرین جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ایک ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شاہ صاحب آپ نے حیدرآباد نیوز کو وقت دیا، ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گا کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of high tech foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद.
احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی موسٹ پرائم لوکیشن مین آٹوبان روڈ اور بولیوارڈ مال سے متصل ایک شاندار رہائشی منصوبہ 3, 4 اور 5 کمروں کے ایلیٹ کلاس اپارٹمنٹس اور شو روم سٹائل شاپس پر مشتمل ایک شاندار رہائشی منصوبہ. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد میں شاندار فلیٹ کی بکنگ صرف 1 لاکھ روپے سے اور ماہانہ قسط صرف 10,000 روپے. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد سائٹ پر ترقیاتی کام پہلے سے جاری. احمد ریزیڈنسی احمد ریزیڈنسی حیدرآباد. بکنگ اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے. مارکیٹنگ کی دنیا کا جانا پہچانا نام فیئر مارکیٹنگ 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ. آپ کے سرمائے کا بہترین نعم البدل. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع. گارنٹیڈ رینٹ. آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن. بکنگ صرف 3 لاکھ سے. بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4 اسٹار ہوٹل. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی خوشبندی حاضر خدمت. ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا وفا سے جب وفا لے رہا تھا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ہمیں جوائن کرا ہے عبدالرحیم شاہ قادری نعت خان. السلام علیکم عبدالرحیم بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ مزید برکت عطا فرمائے. ثنا خان مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ عبدالرحیم نام بھی دیکھیں، عبدالرحیم شاہ قادری ہیں، تو پھر نعت شریف کیوں نہ سنیں. جی عبدالرحیم بھائی بسم اللہ. سبحان مدینے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی مہکی فضا مدینے
کی آرزو ہے آرزو ہے، واہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ میرے آقا، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں واہ سبحان اللہ، مدینے کی یہاں دکھا مدینے کی. اور کیوں ہمایوں، کیا بات ہے عبدالرحیم شاہ، کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیوں مایوس، کیوں مایوس، کیوں مایوس اے مریض ہو تم، لے لو خاکے واہ واہ شاہ صاحب سبحان اللہ. مدینے کی لے لو خاکے ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. سبحان اللہ جزاک اللہ عبدالرحیم شاہ صاحب، بہت پیاری نعت شریف پڑھی ماشاء اللہ، دل میرا بہت خوش ہوا. اللہ اس نعت کے صدقے میں آپ کو بھی ہماری پوری ٹیم کو بار بار مکہ مدینے کی، اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کو بار بار مکہ مدینے بغداد اجمیر کی حاضری عطا فرمائے. یہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے، ختم ہوا چاہتا ہے، علامہ صاحب کو میسیج دینا چاہیں آخر میں؟ اس میسیج یہی ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کی بہاریں لٹائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اس رحمت کو لوٹنے کے لیے یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں بار بار نماز پڑھیں، حاضری دیں، قرآن کی تلاوت کریں اور روزے کا حلم لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ناظرین یقیناً آپ کے گھر پہ بھی دسترخوان لگ گیا ہوگا، ہمارا بھی لگنے والا ہے، حیدرآباد میں اس کا دسترخوان بھی لگنے والا ہے. 12 رمضان کریم کا 12واں روزہ ہے نا آج، تو آپ نے بھی افطار کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی دسترخوان پہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور کروا رہے ہیں علامہ صاحب سے. آپ بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں. جی علامہ صاحب سب کے لیے دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ یا رحمن الرحمین مولا کریم، 12ویں روزے کی افطاری مولا کریم تمام مسلمان کر رہے ہیں. مولا کریم یہ روزہ رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس روزے کے صدقے مولا ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم اس ٹرانسمیشن میں جس نے جس طرح تعاون کیا ہے مولا کریم سب کی مغفرت فرما، سب کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما. مولا کریم ہم سب کی اس پروگرام میں مولا تیرے دین کی بات کی گئی مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. مولا کریم اس پروگرام میں جس نے جس طرح تعاون کیا، بالخصوص شارجہ کوکنگ آئل اور حسین مارکیٹنگ والے مولا کریم، بھابا گروپ والے، اسی طرح اسٹیلا کاسمیٹکس والے، حاجی ربڑی والے، قاضی بلڈرز مولا کریم تمام کی نیک جائز تمنائیں قبول فرما. تمام کے علم میں، عمل میں، رزق میں، گھر میں، کام میں برکت عطا فرما. بالخصوص مولا کریم حیدرآباد نیوز مولا کریم ان تمام رفقاء کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما. حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وقاسم رزقہ واصحاب اجمعین برحمتک یا جی ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کا ختم. کل انشاءاللہ اسی وقت عصر کی نماز کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ آئیں گے. مجھے میری پوری ٹیم کرم رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو، صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.